ناظرین السلام علیکم۔ میری آج کی داستان کا عنوان ہے پہلا اسلامی بحری بیڑا۔ داستان شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل KU اسلامک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، دارالخلافت میں اس وقت تمام معزز عہدہ دار خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک شخص اندر آ کر شام کے گورنر کی آمد کی اطلاع دیتا ہے۔ اس کے کچھ لمحے بعد ایک خوبصورت گورے رنگ والے شام کے گورنر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چہرے پر ذہانت اور بردباری صاف نظر آ رہی ہے۔ تمام لوگ خلیفہ اور شام کے گورنر کی طرف انتہائی تجسس سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر شام کے گورنر خلیفہ وقت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ امیر المومنین، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ قبرص کا علاقہ نہ صرف ایک خوبصورت زرخیز جزیرہ ہے بلکہ اس کی اہمیت سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ مصر اور شام میں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اس کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ بحری علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں کہ مجھے اس مہم کی سرکوبی کی اجازت فرمائیں۔ یہ کہہ کر گورنر خلیفہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جس میں بےتابی دکھائی دے رہی تھی۔ خلیفہ نے ایک لمحہ توقف کے بعد گورنر کو مخاطب کیا، بے شک تمہاری ذہانت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہاری ذہانت اور تمہارے حسن انتظام کی وجہ سے ہی میں نے تم کو حمص، بحرین اور فلسطین کے علاقوں کی اضافی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ سمندری مشکلات کا تمہیں بھی بخوبی اندازہ ہے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں تمہیں منع کرنے پر مجبور ہوں۔ یقیناً تم میری بات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، مگر امیر المومنین، میری حاضری کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک بحری بیڑا تشکیل دینا چاہتا ہوں جو اس مہم کو سر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ہی گورنر نے ساتھ لائے نقشوں کی مدد سے وضاحت کی اور پھر اس بات پر خلیفہ کو راضی کر لیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ خیال بہت عمدہ ہے۔ ہم سے جو تعاون تمہیں درکار ہو وہ ہم تمہیں دیں گے۔ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کرو۔ گورنر اجازت پا کر مطمئن ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گورنر نے خلیفہ سے واپسی کی اجازت لی۔ کچھ ہی دنوں میں مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں بہت سارے جہاز سازی کے کارخانے تعمیر کیے گئے، جہاں دن رات کام کر کے جنگی جہازوں کی تیاری کا کام شروع ہو گیا، اور بالآخر 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس عظیم الشان بحری بیڑے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو قبرص کی طرف روانہ کیا گیا۔ یوں اس عظیم بحری طاقت سے نہ صرف قبرص اور روڈوس جیسے اہم یونانی علاقے فتح کیے بلکہ اسی بحری بیڑے نے قسطنطنیہ کے حملے میں بھی کام کیا۔ ناظرین، بحری بیڑا تیار کرانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محض ایک تاریخی خصوصیت ہی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی نہایت عظیم سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والوں کے حق میں جنت کی بشارت دی تھی۔